मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सब देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर नवीद है और मेरा ताल्लुक रेवलेशन गॉस्पल चर्च से है। मैं खुदा यीशु मसीह का सबसे पहले शुक्र करता हूं जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि आप सब की खिदमत में मैं उसके कलाम की मुनादी कर सकूं। और मैं फजल टीवी का और उसकी सारी टीम का और पास्टर ज़बलून दानिश का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे दावत दी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आज का नौजवान और खुदा का कलाम। अजीजों, अगर हम गौर करें तो हम देखते हैं कि आज का नौजवान बड़ी अफरा तफरी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। कोई खौफ का शिकार है तो कोई ज़हनी कशमकश का, कोई रुपए पैसे की पीछे भाग रहा है तो कोई अपने स्टेटस को अपग्रेड करने। और अगर हम इसका बगौर जायज़ा लें तो हमें पता लगता है कि ये ज़रूरियात दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं और दिन ब दिन इनको हासिल करना एक नौजवान के लिए मुश्किल होता जा रहा है। आज हम कुछ ऐसे पहलुओं पर बात करेंगे जो नौजवान की ज़िंदगी में हम देखते हैं। अगर हम खुदावंद के कलाम का मुतालिया करें तो हमें बहुत सी बरकतों के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है कि खुदा एक इंसान के लिए अपने क्या मंसूबे रखता है। सबसे पहली बात कि आज का नौजवान जो है वो खुदा के घर से दूर है। मेरे साथ देखिए ज़बूर 84 उसकी 4 आयत। यहाँ पर लिखा है, मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, यानी वो मुबारक हैं जो खुदा के घर में रहते हैं। और खुदा के घर का मतलब है वो जगह जहां खुदा की हजूरी है, जहां पर खुदा का मसा है। और अगर हम लोग कलामे मुकद्दस का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि मसा के सबब से जो हैं वो बंधन टूटते हैं। और आज का नौजवान इसलिए स्ट्रगल कर रहा है कि वो अपने मकसद को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। वो खुदा की हजूरी से दूर है, वो खुदा के घर से दूर है। मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं। अब अगर हम लोग थोड़ा सा इसको डीप में स्टडी करें तो जब हम खुदा के घर पर गौर करते हैं तो दूसरी तवारीख उसके 7 बाब और उसकी पहली 2 आयात में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। और जब सुलेमान दुआ कर चुका तो आसमान पर से आग उतरी और सोख्तनी कुर्बानी और ज़बीहों को भस्म कर दिया और मस्कन खुदावन के जलाल से मामूर हो गया। और काहिन खुदावन के घर में दाखिल ना हो सके इसलिए कि खुदावन का घर खुदावन के जलाल से मामूर हो गया। हालेलुया। खुदावन के घर में खुदा का जलाल होता है, खुदा उनकी हजूरी होती है। और अगर हम 15 आयत को देखें 7 बाब की तो वहाँ पर लिखा है, अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है कि मेरा नाम यहाँ सदा रहे और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहीं लगे रहें। हालेलुया। खुदा का घर वो जगह है जहां खुदा की आंखें और खुदा का दिल बराबर लगा रहता है। मेरे अजीजों, अगर आप खुदा के घर में हैं तो खुदा की आंखें आप पर लगी रहेंगी। मेरे अजीजों, अगर आप खुदा के घर में हैं, खुदा की हजूरी में हैं, तो उसका दिल बराबर आपकी तरफ लगा रहेगा। वो आपकी दुआओं को सुनेगा, उसके कान आपकी दुआओं पर लगे रहेंगे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जब हम उसकी हजूरी में नहीं हैं तो ना तो उसके कान हमारी दुआओं पर लगेंगे ना उसकी आंखें लगेंगी। क्योंकि जब हम खुदा की हजूरी में हैं तो हम लोग खुदा से बरकतों को लेते हैं। जब हम लोग खुदा की हजूरी में हैं तो हम लोग अपने मकसद को जान सकते हैं, क्योंकि खुदा की हुजूरी वो दुरुस्त जगह है जहां पर आकर हम अपनी बरकतों को रिसीव कर सकते हैं। खुदा की हुजूरी वो दुरुस्त जगह है जहां पर आके हम लोग अपने मकसद को जान सकते हैं। अगर हम लोग
पहला सैमुअल उसका 9 बाब देखें तो वहाँ पर हमें एक स्टोरी देखने को मिलती है जहाँ पर साउल जो है वो अपने बाप के गधों को ढूंढने के लिए निकलता है। और अगर हम उसकी 5 आयत को देखें तो वहाँ पर लिखा है, जब वो सूफ के मुल्क में पहुंचे तो साउल अपने नौकर से जो उसके साथ था कहने लगा, आ हम लौट जाएं, ता ना हो कि मेरा बाप गधों की फिक्र छोड़कर हमारी फिक्र करने लगे। उसने उससे कहा, देख इस शहर में एक मर्दे खुदा है। अब ये उसका नौकर साउल को कह रहा है, जिसकी बड़ी इज्जत होती है, जो कुछ वो कहता है वो सब जरूर पूरा होता है। सो हम उधर चलें, शायद वो हमें बता दे कि हम किधर जाएं। और अगर हम 14 आयत को देखें तो वहां पर लिखा है, सो वो शहर को चले और शहर में दाखिल होते ही देखा कि शमूएल उनके सामने आ रहा है ताकि वो ऊंचे पर मुकाम पर जाए। और खुदावन ने साउल के आने से एक दिन पेशतर शमूएल पर जाहिर कर दिया था, कल इसी वक्त मैं एक शख्स को बिन्यामीन के मुल्क से तेरे पास भेजूंगा, तू उसे मसा करना ताकि वो मेरी कौम इस्राएल का पेशवा हो और वो मेरे लोगों को फिलिस्तीयों के हाथ से बचाएगा, क्योंकि मैंने अपने लोगों पर नजर की है, इसलिए कि उनकी फरियाद मेरे पास पहुंची है। सो जब शमूएल साउल से दो चार हुआ तो खुदावन ने उससे कहा, देख यही वो शख्स है जिसका जिक्र मैंने तुझसे किया था, यही मेरे लोगों पर हुकूमत करेगा। फिर साउल ने फाटक पर शमूएल के नजदीक जाकर उससे कहा, मुझको जरा बता दे कि गैब बीन का घर कहाँ है। शमूएल ने साउल को जवाब दिया कि वो गैब बीन मैं ही हूं, मेरे आगे आगे ऊंचे मुकाम पर जा, क्योंकि तुम आज के दिन मेरे साथ खाना खाओगे और शुभ को मैं तुझे रुखसत करूंगा और जो तेरे दिल में है वो तुझे बता दूंगा। और तेरे बाप के गधे जिनको खोए 3 दिन हो गए थे, ख्याल मत कर वो मिल गए हैं। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि साउल जो है वो अपने बाप के गधों को ढूंढने के लिए निकला है। और जब वो अपने नौकर को कहता है कि आ हम वापस चलें कि हमारा बाप गधों की फिक्र छोड़कर हमारी फिक्र ना करना शुरू कर दे, तो उसका नौकर कहता है कि यहां पर एक मर्दे खुदा है। अब मर्दे खुदा कौन है? वो मर्दे खुदा शमूएल है। और वो कहता है कि जो कुछ उसकी बड़ी इज्जत होती है और जो कुछ वो कहता है वैसा ही होता है, आ जरा हम उसके पास चलें। और जब साउल जो है वो शमूएल के पास आता है तो खुदा साउल के आने से पहले ही शमूएल को गाइड कर देता है। और जब साउल जो है वो शमूएल को मिलता है तो शमूएल उसे कहता है कि तेरे बाप के गधे तो मिल गए हैं, तू मेरे साथ खाना खा और कल सुबह मैं तुझे जो तेरे दिल में है वो तुझे बताऊंगा। सो मेरे चीजों यहां पर गौर करने की एक बात है, साउल जो है वो गधों की तलाश में है, लेकिन शमूएल जो है वो उससे बात कर रहा है कि जो तेरे दिल में है वो मैं तुझे बताऊंगा। इसका मतलब है कि गधे जो थे वो उसके माइंड में थे, लेकिन उसके दिल में कुछ और था। उसके दिल में बादशाह बनने का एक ख्वाब था, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं था कर पा रहा, क्योंकि इससे पहले इस्राएल का कोई बादशाह नहीं था। इससे पहले कोई भी ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि इस्राएल का बादशाह एक ही था, वो था जिंदा खुदा। लेकिन खुदा जो है वो शमूएल को पहले बता रहा है कि साउल को मैंने चुन लिया है, लेकिन साउल जो अपने दिल में ये बात रख रहा है वो उसको जाहिर नहीं कर रहा। लेकिन जब वो मर्दे खुदा के पास आता है, जब वो राइट प्लेस पर आता है, जब वो दुरुस्त जगह पर आता है, तो उसके दिल का हाल वो उसे बताता है। वो उसका मकसद जो उसको वो उसके दिल में है वो उस पर जाहिर करता है। मेरे बहनों मेरे भाइयों, जब हम लोग खुदा की हजूरी में आएंगे, जब हम लोग खुदा के खुदाम के पास आएंगे, जब हम उसके ममसू के पास आएंगे, तो यकीनन वो हम पर खुदा के मकसद को जाहिर करेंगे। इब्लीस से चाहता है कि हम कभी भी अपने मकसद को जो खुदा ने हमारी जिंदगी के लिए रखा है, कभी भी हम उसको जान ना पाएं। इसलिए वो साउल की तरह हमें गधों की तलाश में और ऐसे कामों में उलझाए रखता है जिसका हमारी जिंदगी से ताल्लुक नहीं होता, और हम लोग अपनी बहुत सारी जिंदगी ऐसे कामों में वेस्ट कर देते हैं जिनका हमें ना तो कोई फ्यूचर में फायदा होता है और ना ही हमें रूहानी तौर पर उनका फायदा होता है।
لیکن میرے عزیزو، جب آپ درست جگہ پر آئیں گے، جب آپ خدا کی حضوری میں آئیں گے، تو آپ پر خدا کا مقصد ظاہر ہوگا۔ خدا آپ پر ظاہر کرے گا کہ اس نے آپ کو کس لیے بلایا ہے۔ خدا آپ پر ظاہر کرے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے آپ سے۔ میرے عزیزو، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، خدا کی حضوری میں آنا بہت ضروری ہے، خدا کے گھر میں آنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ خدا کے گھر میں آئیں گے تو آپ جان سکیں گے کہ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے۔ ابلیس ہماری عقلوں کو اندھا کر کے رکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں تاریکی میں رکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں ڈارکر سائڈ دکھاتا ہے تاکہ ہم پر خدا کے کلام کی خوشخبری کی منادی کی روشنی نہ پڑے، تاکہ ہم لوگ اصل کو نہ جان سکیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی، اور ابلیس ہمیشہ ہم سے سچائی کو چھپانا چاہتا ہے۔ سیموئل، جس پر خدا نے ظاہر کر دیا تھا، جب ساؤل اس کے پاس آیا تو اس نے اس کو جو اس کے دل میں تھا وہ اس پر ظاہر کیا، اور اس نے کہا جو تیرے گدھے 3 دن سے گمے ہوئے تھے، ہاں وہ مل جائیں گے۔ خداوند کی حضوری میں آنا بہت ضروری ہے، خدا کے گھر میں آنا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کے لیے خدا کا مقصد کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے کہ وہ آپ سے کون سا کام لے۔ نمبر 2، آج کا نوجوان اپنے دل کی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اگر ہم زبور 37 کو اور اس کی 4 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ آمین۔ خداوند میں مسرور ہے۔ اب مسرور رہنا جو ہے یہ ایک کنٹینیو پروسیس ہے۔ مسرور رہنا جو ہے وہ ایک کنٹینیو پروسیس ہے، اور یہ کوئی 99.9 نہیں بلکہ فل 100%۔ داؤد کہتا ہے کہ میں صبح کو بھی تیری شفقت کا اظہار کروں گا اور رات کو تیری وفاداری کا، یعنی ہول ڈے وہ خداوند کی ڈیوائن پروٹیکشن کو اپنے اندر لیتا ہے، وہ ہول ڈے خداوند کی حضوری میں رہتا ہے۔ لیکن آج کا جو نوجوان ہے وہ شارٹ سائٹ کا شکار ہے۔ آج کا نوجوان جو ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ دور اندیش نہیں ہے اور انسٹنٹ ریزلٹس کو اپنے لیے لینا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شارٹ کٹ کو اختیار کرتا ہے، اور شارٹ کٹ اس کی زندگی میں ابلیس کو موقع دیتے ہیں۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ اٹس مین کہ ابلیس کے پاس موقع نہیں ہے، ہم خود اسے موقع دیتے ہیں۔ جب ہم لوگ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، جب ہم لوگ دعا نہیں کرتے، جب ہم لوگ خدا کا کلام نہیں پڑھتے، تو ابلیس کے لیے ہم سافٹ ٹارگٹ ہو جاتے ہیں۔ اور ضرور ہے کہ ہمیں خدا کی حضوری میں، خدا کے گھر میں آنا ہے، خدا کے کلام کو پڑھنا ہے، تاکہ ہم جان سکیں کہ خدا کے پلانز ہمارے لیے کیا ہیں، خدا کی حضوری میں آ کر ہم برکتوں کو لے سکیں۔ لیکن آج کا نوجوان جو ہے وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، اور یاد رکھیں کہ شارٹ کٹ جو ہے یہ شارٹ پروسیس کو جنم دیتے ہیں، اور شارٹ پروسیس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز جو اپنے فل پروسیس سے نہ گزری ہو، کوئی بھی چیز جس کو فل پروسیس میں سے نہ گزارا گیا ہو، اس نے اپنے تمام مراحل جو ہیں وہ پورے نہ کیے ہوں۔ اور شارٹ پروسیس کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے خطرناک ہوتی ہیں۔ شارٹ پروسیس کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ دیر تک فائدہ مند نہیں ہوتی، وہ لانگ ٹرم نہیں ہوتی، بلکہ بہت جلد جو ہے ان سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، شارٹ کٹ مت اختیار کریں، بلکہ خداوند کی حضوری میں آئیں اور جانیں کہ خدا آپ کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے، جانیں کہ خدا آپ کے لیے کیا چاہتا ہے۔ رائٹ پلیس جو ہے وہ خدا کی حضوری ہے، رائٹ پلیس جو ہے وہ خدا کا گھر ہے۔ جب آپ خدا کے گھر میں آئیں گے، خدا کے کلام کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، جب آپ خدا کے خادمین سے اپنے بارے میں جانیں گے، تو یقیناً میرے بہنوں، میرے بھائیوں، خدا آپ پر ظاہر کرے گا، خدا آپ کی شبراہوں کو آپ پر ظاہر کرے گا۔ امثال کی کتاب اس کے 3 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ اپنی شبراہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ شبراہوں میں جب اس کو پہچانیں گے تو پھر وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ کیا ہم جو راہیں اپنے لیے چنتے ہیں، کیا اس میں ہم
خدا کی پہچان کو، خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا وہ کام جو ہم لوگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا ہم ان کاموں میں خدا کی مرضی کو، خدا کی پہچان کو شامل کرتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم لوگ اپنی تمام راہوں میں یا اپنے تمام کاموں میں خدا کی پہچان کو یا اس کی مرضی کو نہیں لیتے تو خدا ہماری رہنمائی بھی نہیں کرتا۔ وہ سب راہیں ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں جن میں خدا کی مرضی نہیں ہوتی۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایسی بھی راہ ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ ہمیں دیکھنے میں تو سب راہیں بڑی اچھی اور کشادہ معلوم ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی انتہا میں موت ہے، کیونکہ ان کی اس راہ پر چلتے ہوئے جو ہمارے دل کی منظوری ہے، جو ہمارے ذہن کا خیال ہے، ہمیں خدا کی رہنمائی نہیں ملتی۔ ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ہم لوگ بعض اوقات اپنی جان کا بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہم نقصان اٹھاتے ہیں، ایسا نقصان جو ہمیں ہماری زندگی میں بہت پیچھے لے چلتا ہے، ایسا نقصان جو ہمیں دوبارہ سے لا کر زیرو پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کی مرضی کو جانا شروع کریں۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ خدا ہماری زندگی کے لیے کیا چاہتا ہے۔ وہ راہیں، وہ تمام باتیں، وہ کام جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ان میں خدا کی مرضی ہے یا نہیں۔ آج ہم اپنے لیے بہت سی چیزوں کا انتخاب کر لیتے ہیں اور اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنے فہم سے ان سب کاموں کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن لکھا ہے کہ ہماری عقل ناقص ہے اور ہمارا علم ناتمام ہے۔ ہمیں اپنی ناقص عقل سے فیصلے نہیں کرنے، بلکہ خدا کو موقع دینا ہے کہ وہ ہمارے ہر ایک ڈیسیژنز میں انٹرفیئر کرے۔ ہمیں ہولی اسپرٹ کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ انٹرفیئر کرے ہمارے ہر ایک معاملے میں، تاکہ ہم لوگ خدا کی حضوری میں بیسٹ ڈیسیژنز کو اپنی زندگی کے لیے لے سکیں، وہ تمام باتوں کو جو خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے خدا کی نظر میں بھلی ہیں۔ جب ہم اپنی خواہشات کو بہت زیادہ بے قابو کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں برائی کی طرف لیڈ کرتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، مادی چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد رکھیں، دونوی چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ابلیس ان تمام خواہشات کو آپ کے گرد لپیٹتے ہوئے آپ کو خدا کی حضوری سے دور لے جائے اور آپ کو ہلاک کر دے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو، لیکن اگر ہم اس کو موقع دیتے ہیں تو پھر ہم لوگ بربادی کا شکار ہوں گے۔ اگر ہم لوگ دوسرا تیموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 22 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ۔ کلام کہہ رہا ہے کہ اے نوجوان، جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، کیونکہ یہ خواہشات جو ہیں ہمیں برائی کی طرف لیڈ کرتی ہیں۔ یہ خواہشات جو ہیں وہ ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں۔ یہ خواہشات جو ہیں وہ ہمیں خدا کی حضوری سے دور لے جاتی ہیں، جہاں پر ہمارے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہوتی، جہاں پر ہمارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا، اور ہم خدا کی حضوری سے باہر ہو جاتے ہیں۔ آج ایک چیز ہے جو سانپ کی طرح ہر روز ہمیں ڈستی ہے، اور اس چیز کا نام ہے نیو، NEW، نیو موبائل، نیو فیشن، نیو لیپ ٹاپ، نیو سٹڈیز، نیو سوٹ، نیو فرینڈز، اور اس نیو کو حاصل کرتے کرتے ہم لوگ بعض اوقات بہت سی حدیں پار کر جاتے ہیں۔ جب ہم لوگ نیو کو لیتے ہیں تو دوسرے تیسرے دن وہ اولڈ ہو جاتا ہے، پھر ایک نیا نیو ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور پھر ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور ابلیس اس طرح ہمیں ٹریپ کرتے کرتے ان راہوں پر لے چلتا ہے جو ہلاکت کی راہیں ہیں۔ اور
اسی کے بارے میں کلام کہتا ہے کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے. یہ وہ راہ ہے جو انسان کی اپنی عقل کے مطابق چنی ہوئی ہے. یہ وہ راہ ہے جو اس کی اپنی مرضی کے مطابق اس کو اس جگہ پر لے آتی ہے، لیکن اس کی انتہا میں موت ہے. اور میرے عزیزو، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو سمجھیں. نمبر 3، آج کا نوجوان اپنی پہچان کھو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غیر قوموں میں جا رہے ہیں. میرے عزیزو، یہ بڑی فکر مندی کی بات ہے. اگر ہم لوگ پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 9 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. ہالےلویا، ہالےلویا. تم برگزیدہ نسل ہو. یاد رکھیں کہ جب ہم لوگ خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں برگزیدہ نسل بناتا ہے، وہ ہمیں شاہی کانوں کے فرقے میں شامل کر دیتا ہے، وہ ہمیں مقدس قوم بناتا ہے، وہ ہمیں اپنی خاص ملکیت بناتا ہے تاکہ ہم اس کی خوبیاں ظاہر کریں. اور خوبیاں ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں، اس کے گھر میں آئیں. یہاں پر میں والدین کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانی تعلیم بھی دیں. ہم لوگ اپنے بچوں کو اچھے سکولنگ کرواتے ہیں، اچھے کالجز میں پڑھاتے ہیں، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کی روحانی ترقی کی ہم فکر نہیں کرتے، بلکہ ہم لوگ دنیاوی تعلیم دیتے ہوئے اس بات کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ وہ ان کی روحانی ترقی بھی ہو. کلام بڑی واضح ایک چیز کرتا ہے. یسوع مسیح نے کہا، عقل مند شخص وہ ہے جو چٹان پر اپنی بنیاد ڈالتا ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو ریت پر. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ چٹان پر ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی بنیاد ڈالتے ہیں. ہم لوگ انہیں اچھی سکولنگ کراتے ہیں، اچھے کالجز میں، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، اور روحانی بنیاد جو ہے وہ ہم ریت پر رکھ دیتے ہیں. فکر ہی نہیں کرتے، اس بات کو ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم لوگ اچھے سکول کی تو فکر کرتے ہیں، لیکن اچھی اس جگہ کی فکر نہیں کرتے جہاں سے ہمارے بچے کو اچھی روحانی تعلیم ملے. تو کیا ہوتا ہے جب مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اور جب ساری آزمائش آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بنیاد ٹکی رہتی ہے جو چٹان پر تھی، اور وہ بنیاد گر جاتی ہے جو ریت پر تھی. ہمارے بچے آزمائش سے گھبرا کر، ڈر کر دوسرے شیلٹرز کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پر ان کو اپوزیشن کو فیس نہ کرنا پڑے، اور وہ شیلٹرز غیر قوموں کے شیلٹرز ہوتے ہیں. بعض اوقات ایک بڑا لاس ہمیں ہوتا ہے. میرے عزیزو، ہمیں اپنے بچوں کی روحانی تعلیم کی بھی فکر کرنی ہے. میں والدین کو اسپیشلی انکریج کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچے روحانی تعلیم نہیں لے رہے اور صرف دنیاوی تعلیم ہی لیتے جا رہے ہیں تو اس بات کی فکر کریں، کیونکہ حساب جو ہونا ہے وہ روحانیت کے مطابق ہونا ہے. حساب جو ہونا ہے وہ روحانی تعلیم کے مطابق ہونا ہے. اور ہمارے بچوں کے پاس روحانی تعلیم نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ دوسری قوموں کا سامنا نہیں کر پاتے، اور شرماتے ہیں اور جھجکتے ہیں اور ان کو جواب نہیں دے پاتے. اس لیے وہ دوسری قوموں میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ ان کے جھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جو وہ بتا رہے ہیں وہ سچ ہے، کیونکہ ان کے پاس سچائی نہیں ہوتی. سچائی جب نہیں ہوگی تو آپ آزاد بھی نہیں ہوں گے، بلکہ آپ غلامی کا حصہ بن جائیں گے. اور آج بہت سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ غلامی کا حصہ بن رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس سچائی نہیں ہے. اور اس کے لیے والدین کو جو ہے وہ جاگنا پڑے گا، بیدار ہونا پڑے گا، تاکہ اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی روحانی تعلیم کا بھی خیال رکھیں، تاکہ ابلیس کبھی بھی ان کو ہلاکت کا شکار نہ بنائے. میں آپ کو انکریج کروں گا، والدین کو اور اپنے نوجوان بہن بھائیوں کو، کہ آپ خدا کے گھر میں آئیں. روحانی تعلیم کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی آپ کے نزدیک دنیاوی تعلیم کی ہے، کیونکہ جب تک آپ روحانی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے تب تک آپ کبھی بھی جو ہیں وہ ابلیس کا سامنا نہیں کر پائیں گے. مکاشفہ
کی کتاب میں لکھا ہے، یسوع مسیح کہتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ عزیزو، وہ بہت جلد آنے والا ہے، بہت جلد آنے والا ہے، اور ہمارے کاموں کے موافق اجر دیا جائے گا۔ اگر آپ نوجوانوں، اگر آپ خدا کی حضوری میں نہیں آئیں گے، خدا کے گھر میں نہیں آئیں گے، خدا کے مقصد کو اپنی زندگی کے لیے نہیں سمجھیں گے، تو ابلیس آپ کو ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ اور جب یسوع مسیح آئے گا تو وہ آپ کے کام دیکھے گا، تو اس کے موافق ہی آپ کو اجر دے گا۔ اگر اچھے ہیں تو بادشاہی میں جائیں گے، اگر اس کی مرضی کے مطابق ہیں تو خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے۔ لیکن اگر اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں، اگر صرف آپ نے دنیاوی طور پر ہی اپنے آپ کو فل اپ کیا ہے، تو پھر آپ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر آپ ہلاکت میں جائیں گے، پھر آپ ہمیشہ کے لیے اس آگ میں جائیں گے۔ میرے عزیزو، بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ خدا کی حضوری میں آئیں اور خدا کے مقصد کو سمجھیں کہ خدا کا مقصد ہماری زندگیوں کے لیے کیا ہے۔ خدا من اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔